اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور سرور دو عالم فخر موجودات بارش تخلیق کائنات آقا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز جو کہ محترم اور معزز ہے، اور اس کا ادب اور اس کا احترام کرنا بحیثیت مسلمان ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، اور اس کی بے ادبی اور توہین، تحقیر اور گستاخی کا ارتکاب کرنے والا یقینی طور پر گمراہ اور بددین ہے۔ تو اس ضمن میں وہ لوگ اور وہ ہستیاں کہ جو نبی کریم علیہ السلام سے براہ راست فیض پاتی نہیں، اور جنہیں آج دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے نام سے جانتی ہے، یا اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے نام سے جانتی ہے، یہ دونوں کے دونوں گروہ اور دونوں گروہوں سے تعلق رکھنے والا ہر فرد کائنات کے ہر مسلمان کے لیے واجب الاکرام اور واجب الاحترام ہے۔ ان دونوں گروہوں میں سے کسی گروہ کے کسی ایک فرد کی بھی توہین، تحقیر کی اجازت دین اور شریعت کسی کو بھی عطا نہیں کرتا، چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا عالی مرتبہ شخص کیوں نہ ہو، علم و فضل میں، تقوی میں دنیا میں سب لوگوں سے بڑھ کر کیوں نہ ہو، لیکن اس شخص کو بھی ان ہستیوں کی تحقیر یا ان ہستیوں کی توہین کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ آج وہ لوگ بھی کہ جن کے مریدین ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے رہتے ہوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کا مجمع ان کے گرد ہمیشہ رہتا اور چلتا پھرتا ہو، ایسا بھی کوئی فرد اگر ان ہستیوں میں سے کسی ایک کے بھی توہین میں مبتلا ہو جائے تو وہ بھی یقیناً سزاوار ہے، گناہ گار ہے، اور شرعی اعتبار سے بددین اور گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی صحبت کے لیے لوگوں کا انتخاب خود فرمایا، کیونکہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر کائنات میں کسی قسم کی کوئی حرکت وجود میں آ جائے۔ جب کائنات کی کوئی حرکت اور کائنات میں کسی حرکت کا وجود بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ کی منشا کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن لوگوں کو اپنی صحبت کے لیے منتخب فرمائیں، آپ علیہ السلام جن لوگوں کو اپنے قریب فرمائیں، حضور اکرم علیہ السلام جن لوگوں پر اعتماد فرمائیں، وہ اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے خلاف ہو، تو یقیناً یہ رب کائنات کا انتخاب اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مقدس ترین لوگوں کو منتخب فرما کر اپنے نبی کے گرد جمع فرما دیا، اور انہی لوگوں کو کہ جنہیں اللہ نے اپنے نبی کے گرد جمع کیا آج ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں میں درجات میں تفاوت ضرور رکھا ہے، ان میں سے کسی کا ایسا نہیں کہ سب کے سب مقام، رتبے، درجات میں برابر ہیں، کوئی افضل تو کوئی مفضول ضرور ہے، کسی کو کسی خاص بات کی وجہ سے، خاص خوبی یا خصوصیت کی وجہ سے اسے دوسروں پر امتیاز حاصل ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدہ کائنات سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہونے کی بنیاد پر حضرت علی دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں ہوئی، یہ دوسرے صحابہ سے تو کیا بلکہ کائنات کے ہر شخص سے ممتاز ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے حضور کی ذات تک کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا
کہ ایک ہی شخص کے نکاح میں ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی غار کی صحبت کی بنیاد پر دیگر تمام صحابہ سے ممتاز ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی دعا کی بدولت دوسرے صحابہ سے ممتاز ہیں۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہر کسی کو کسی نہ کسی دوسرے پر کسی نہ کسی حیثیت سے امتیاز اور جداگانہ مقام حاصل ہے، اور اس بنیاد پر ان کے درجات میں بھی یقینی طور پر بہت بڑا فرق ہے۔ مثلا کائنات میں تمام صحابہ مل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام و رتبے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تمام صحابہ، سب صحابہ کرام کی نیکیاں ایک طرف اور تنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے پیش کی جانے والی خدمت دوسری طرف، یہ کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ان کے مقابلے میں فضیلت والا نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یوں ہی تمام کائنات مل جائے تو کسی ادنا سے صحابی کے مقام و رتبے کو بھی نہیں پا سکتے۔ انبیاء کے بعد اللہ نے جو مقام و رتبہ ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا، یہ کائنات کا کوئی بھی شخص کتنا ہی عالی مرتبت، کتنا ہی ذی علم، کتنا ہی باشعور کیوں نہ ہو، ان ہستیوں کے مقام و رتبے کو کبھی بھی پار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اتنا بڑا رتبہ اور اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ پھر اس میں ہم اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور یہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام، ان میں پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعتماد والے تھے، وہ اعتماد والے کہ جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، ان کی تعداد 40 ہے۔ 1.5 لاکھ میں سے صرف 40 افراد ایسے ہوئے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے قرآنی آیات کو لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ دوسرے صحابہ پر کوئی اعتماد نہیں تھا، ایسا ہرگز نہیں کہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کوئی اہمیت یا کوئی ویلیو یا کوئی عزت نہ تھی، بلکہ ایسا اس وجہ سے کہ یہ 40 وہ افراد تھے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ میں پسندیدہ ترین تھے۔ ان تمام کے مقابلے میں سب سے زیادہ اعتماد حضور کو ان 40 لوگوں پر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی نازل ہونے والی وحی کو لکھنے کا حکم ان 40 کو دیا تھا۔ ان 40 کے سوا کسی اور کے پاس کوئی اور آیت لکھی ہوئی ملتی تو صحابہ کرام اس آیت کا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ یہ 40 وہ تھے کہ جن کے پاس سے لکھی ہوئی کوئی آیت، اگر ان 40 افراد میں سے کوئی کہتا کہ ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے، تو صحابہ کرام اسے ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیا کرتے کہ یہ حضور کی جانب سے مقرر تھے، اور جو حضور کی جانب سے مقرر ہو وہ کبھی بھی قرآن میں خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اتنا بڑا مقام و رتبہ تھا کہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں تقریباً 1.5 لاکھ میں سے 40 افراد ایسے تھے کہ جو قرآن کی آیت نازل ہوتی حضور بتاتے، اور ان 40 میں سے کوئی نہ کوئی اس آیت کو لکھ لیا کرتا۔ ان 40 افراد میں سے ایک ہستی وہ ہیں کہ جنہیں آج کے اس دور میں ان کا ایمان بھی مشکوک ٹھہرایا جاتا ہے، ان کی نیت پر بھی اعتماد نہیں کیا جاتا، انہیں فاسق و فاجر اور نہ جانے کیا کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی حضرت سیدنا امین معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ان 40 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ کے حبیب نے قرآن کی آیتوں کو لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ان پر اتنا اعتماد کریں کہ قیامت تک آنے والی ایک کتاب، قیامت تک رہنے والی ایک لاریب کتاب قرآن پاک کو ان کے حوالے کر دیا جائے، اور ان سے کہا جائے کہ قرآن آیات کو لکھیں، اور قرآن آیات کو لکھ کر امت تک پہنچانے کا سبب و ذریعہ بنے، تو ذرا سوچیں کہ اللہ کے حبیب کا ان پر اعتماد کا عالم کیا ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر اتنا اعتماد فرمایا کہ قرآن آیات کے معاملے میں، نازل ہونے والی وحی کے معاملے میں حضور نے انہیں معتبر جان کر انہیں وحی کی کتابت کی اجازت عطا فرمائی۔ لیکن آج افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہم ان میں سے انہی ایسی ہی شخصیت پر ہم طعن و تشنیع
اور ہم ایسی ہی شخصیت کے حوالے سے ان کی نیت و ان کے ایمان کو مشکوک ٹھہرانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم اجعل معاویہ ہادیا و مہدیا او کما قال علیہ السلام، اے پروردگار تم معاویہ کو ہدایت والا اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے والا بنا، یعنی خود انہیں بھی ہدایت پر فائز فرما اور ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اب رہی بات یہ کہ کوئی مسلمان یا تو یہ طے کر لیں اور مسلمان یا تو اپنا عقیدہ بدل لیں کہ حضور کی کوئی دعا رد کر دی جاتی ہے اور حضور کی کوئی دعا ایسی بھی ہے کہ جو قبول نہ ہوئی، یا پھر یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور کی ہر دعا رب نے قبول فرمائی ہے، آپ علیہ السلام کے لبوں سے جو دعا نکلی اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے، اور پھر یہ مان کر ساتھ میں یہ بھی مانے کہ حضرت امیر معاویہ حضور کی دعا کی برکت سے ہدایت پر تھے، یا پھر یہ تسلیم کریں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی دعائیں رد کر دی جاتی تھی، اللہ اپنے حبیب کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا تھا، یا پھر یہ مانے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا سبب تھے، کیونکہ حضور نے دعا فرمائی کہ پروردگار معاویہ کو ہدایت والا بنا اور معاویہ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو جن دعاؤں کی قبولیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکنا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کے کرنے سے روک دیا جاتا تھا، حضور کو دعا نہ کرنے دی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر یہ فرما دیا جاتا تھا کہ محبوب آپ اس معاملے میں دعا نہ فرمائیں، یا محبوب آپ اس معاملے میں ایسی دعا فرمائیں گے تو ہم اس کے مقابلے میں ایسا کریں گے، حضور کو بتا دیا جاتا تھا۔ مثلا منافقین کے حوالے سے حضور نے دعا فرمائی تو رب نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ محبوب ایک بار نہیں 70 بار ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں تو بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ یا اللہ نے حضور کو روک دیا، حضور نے ابو جہل کے لیے جب دعا فرمائی، اس کے ایمان کے لیے دعا فرمائی، رب کائنات کی جانب سے یہ باخبر کر دیا گیا کہ محبوب ابو جہل نہیں، ابو جہل تو اس امت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جب اس بات کا اشارہ ملا، آپ علیہ السلام نے ابو لہب کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی اور حضرت ابو جہل کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص دعا کرنا شروع کی، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو میرے آقا کی دعاؤں کا عالم یہ ہو کہ ادھر دعا لبہائے مبارک سے نکلے اور ادھر قبول ہو جائے، اور دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ حضور حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا بھی کرتے رہے لیکن وہ دعا قبول بھی نہ ہوئی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نخواستہ ہدایت پر نہیں، تو یقیناً آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے یہ ہمارے عقیدے پر یقیناً ایک بہت بڑا الزام اور ایک بہت بڑا بہتان بنے گا۔ تو اس سے لامحالہ ماننا پڑے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی ہدایت پر اور رب کائنات نے دوسروں کے لیے ہدایت بنانے والا اور ہدایت حاصل کرنے والا بنایا۔ پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم علیہ السلام حضرت امیر معاویہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معاویہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکومت عطا کرے، جب اللہ تمہیں حکومت عطا کرے تو ظالموں کے ساتھ جو گناہ گار ہیں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، اور جو تمہارے جو اپنے دوست اور جو تمہارے اپنے اقربا ہوں ان کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیش آنا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان حضرت امیر معاویہ کے لیے، گویا کہ حضور خبر بھی دے رہے ہیں کہ اے معاویہ، اللہ تمہیں حکومت بھی عطا کرے گا، اور جب اللہ تمہیں حکومت عطا کرے تو تم اپنے معاملات کو اس طرح اور اپنے معاملات کو اپنی حکومت کو اس انداز میں پیش کرنا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور رتبہ ایک صحابی کی حیثیت سے یقیناً مسلم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کسی قسم کی تشکیک یہ انسان کو گمراہی کا شکار کرنے کے لیے اور گمراہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یزید کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکوک ٹھہرتے ہیں، یزید کے کردار کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر اعتراض اٹھائے جاتے ہیں، تو ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہر اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو الزام دیا جائے،
یا ہر ماں باپ کی وجہ سے اولاد کو الزام دیا جائے، تو پھر حضرت سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابی رہے، یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام اور دیگر وہ جو ممالک جو فتح کیے گئے ان ممالک کی فتوحات میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور ابو جہل اس امت کا فرعون، جب باپ فرعون ہو اور اس کی اولاد نبی کریم علیہ السلام کی صحابی بنے، اور صحابی بھی ایسی بنے کہ وہ دنیا کے دور دراز کے حصوں میں اسلام کی ترویج و اشاعت کا سبب بن جائے، تو وہاں کسی قسم کا کوئی الزام نہ آئے، وہاں ابو جہل کی وجہ سے اکرمہ کو کوئی ٹان نہ دیا جائے، وہاں باپ کے کفر کی وجہ سے بیٹے کو خراب نہ کیا جائے، تو یہ کیسا عجب معاملہ ہے کہ یہاں بیٹا اگر گمراہ نکلا ہے، یہاں بیٹا اگر فاسق و فاجر نکلا ہے، یہاں بیٹا اگر ملعون نکلا ہے، تو اس بیٹے کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں الزام دیا جائے؟ اس بیٹے کی وجہ سے، اس فاسق و فاجر اولاد کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصوروار کیوں ٹھہرایا جائے؟ جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے محبوب ہیں، اس امت کے تمام مسلمانوں کے ماموں کہلاتے ہیں، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور زوجہ بھی کیسی؟ ایسی زوجہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آتے جاتے رہتے تھے، اور فتح اور جب اس وقت کے جب مشرکین میں اور مسلمانوں میں صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو چکا تھا، تو اس کے بعد حضرت ابو سفیان اسلام اس وقت تک قبول نہ کیا تھا، لیکن مدینہ کی طرف ان کا آنا جانا بڑھا، اور ایک مرتبہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی سے مل لوں۔ یہ حضرت ابو سفیان حضرت ام حبیبہ کے والد ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں۔ عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اپنی بیٹی سے ملاقات کر لوں۔ یہ تقریباً 6 سال کے بعد اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ جب حضور نے اجازت عطا فرمائی، حضرت ابو سفیان حجرے میں خیمے میں داخل ہوئے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کے بعد اپنے باپ کو سامنے دیکھ رہی ہیں۔ ذرا سوچیں کہ بیٹی کا جذبات کا عالم کیا ہوگا کہ جو بیٹی 6 سال کے بعد اپنے باپ کی شکل دیکھ رہی ہو، اس بیٹی کی حضور سے محبت پر قربان جائیے کہ اتنے عرصے کے بعد اپنے والد کو سامنے دیکھا، لیکن والد کو بٹھانے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا جو بستر بچھا ہوا تھا، پہلے اس بستر کو لپیٹا اور بستر کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ کر اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان اب بیٹھیے۔ باپ حیران ہے، پریشان ہے کہ بیٹی، لوگوں کی بیٹیاں تو اپنے باپ کے لیے بستر بچھایا کرتی ہیں، لوگوں کی بیٹیاں تو اپنے باپ کے لیے چیزیں آراستہ کیا کرتی ہیں، تم عجب بیٹی ہو کہ باپ اتنے عرصے کے بعد گھر میں آیا اور تم نے بچھا ہوا بستر اٹھا دیا۔ بیٹی نے عرض کی کہ کہنے لگی کہ ابا جان بات یہ ہے کہ جو بستر ہے یہ اللہ کے نبی کا ہے، اور میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اللہ کے نبی کے بستر پر کوئی کافر شخص آ کر بیٹھے۔ یہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی بہن جن کے بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جن کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حضور سے اتنی محبت کرنے والا گھرانہ، اور ہم اس گھرانے کو محض ایک شخص یزید کی وجہ سے ہم اس پورے کے پورے گھرانے کی محبت کو مشکوک ٹھہرا دیں، ہم اس پورے کے پورے گھرانے کو ہم تان و تشنیع کا نشانہ بنا دیں، یہ یقیناً اس گھرانے کے حضور کے ساتھ محبت سے انصاف نہیں ہے۔ تو اس لیے لامحالہ ہمیں اپنے عقائد کو درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ہر صحابی اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے جنتی ہے کہ رب کائنات نے انہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا مژدہ سنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی نوید جانفزا سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے ایمان کو دوسرے لوگوں کے لیے ایمان کا معیار بنایا ہے۔ اب جن کا ایمان دوسرے لوگوں کو ایمان لانے کا اسٹینڈرڈ کے طور پر متعارف کرایا جائے اور آمنوا کما آمن الناس کہا جائے، منافقوں سے کہا جائے کہ تم ایمان ویسے لاؤ جیسے حضور کے صحابہ ایمان لائے ہیں، لوگوں سے کہا جائے کہ تم ایمان ویسے لاؤ جیسے حضور کے صحابہ لائے ہیں، فرمایا جائے کہ جو ہجرت سے پہلے اسلام لائے، جو ہجرت کے بعد اسلام لے کر آئے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ بتایا جائے اور سمجھایا جائے کہ انہوں نے جتنے لوگوں نے بھی حضور علیہ السلام پر ایمان قبول کیا، نیک اعمال کیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر شک کرنا کسی مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین، آج کے دور میں پھیلنے والے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان دونوں گروہوں کی محبتوں کو اپنے دل میں بسا کے رکھیں۔ نہ صحابہ کی محبت میں اتنا غلو کریں کہ اہل بیت کی گستاخی ہو، اور نہ اہل بیت کی محبت کے سہارے صحابہ کرام کی گستاخی میں مبتلا ہو۔ ان دونوں گروہوں کی تعظیم اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے، اہل سنت و جماعت کی علامت اور پہچان ہے کہ وہ حضرت علی کا نام بھی محبت سے لیتے ہیں، اور حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت امیر معاویہ کا نام بھی محبت سے لیتے ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی توفیق مرحمت فرمائے۔